ان چاروں صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض فرمائے، بغض رکھا، عداوت کی، گستاخی کی، بےادبی کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی شے بھی اس کی قبول نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، اور کسی ایک کے بارے میں بھی ادنا سی بھی میل ہم اپنے دل میں نہیں رکھتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی یار کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی ادنا سی بھی بات رکھیں۔ غلطیاں بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ ان کی یہ جہالت ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید کرنا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تنقید کرنا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گویا خدا کے فیصلوں پر تنقید کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام جن کی شان کو نہ کوئی کتب، نہ کوئی غوث، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی کلندر، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جس مقام اور مرتبے پر صحابہ کرام۔ اور یاد رکھیں کہ ان کو جو یہ نسبت ملی ہے صحابیت کی، یہ ان کے اپنے کسی فعل کی وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی یا روزے زیادہ رکھے یا صدقہ و خیرات زیادہ کیا یا حج زیادہ کیے، اس وجہ سے انہیں کوئی یہ عظمت و شان ملی ہے۔ نہیں، اگر ان کو عظمت و شان ملی ہے تو وہ فقط نگاہ مصطفیٰ سے ملی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما لی، زیارت کر لی۔ اب وہ اس مقام اور مرتبے پر ہیں کہ نہ اس مقام کو کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی کتب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی کلندر، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ ان کے کسی فعل کا نتیجہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد میں ہیں، ایک شخص نے اسلام قبول فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گویا اس نے کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت پر فائز ہو گیا، درجہ صحابیت پر فائز ہو گیا، اور اس نے سواری پر پڑھے وہ کلمہ پڑھا تھا۔ اب اس نے کوشش کی کہ میں نیچے اتروں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کروں، آپ سے ملوں، آپ سے مصافحہ کروں۔ وہ خوشی سے جب آپ سواری سے نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھنسا، تو وہ صحابی سواری سے اترے اور سر کے بل گرے اور اسی وقت شہید ہو گئے، اب میرے سونے محبوب بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سارے صحابہ کرام کو فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اب بتاؤ، اس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کیا، کوئی زکوٰۃ دی، اس نے کوئی صدقہ خیرات، کوئی نیکی کا عمل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا ہے اور امام الانبیاء کی زیارت کی، بس۔ اب ان کی شان کو نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جس مقام اور مرتبے پر وہ پہنچ گئے۔ اس لیے کوئی صحابی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجومی، فرمایا میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو۔ دوسری جگہ میرے سبحان محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اصحابی، جو میرے صحابہ کرام ہے ان کا احترام کیا کرو،
ان کی عزت کیا کرو. کیوں؟ فرمایا بے شک یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، بے شک یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، ان کی عزت کیا کرو. اور ایک حدیث پاک میں میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُسَبُّونَ أَصْحَابِي، فرمایا اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو میرے صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہو، فرمایا فَقُولُوا، تم کہو لعنت اللہ علیکم شرکم. فرمایا یہ تیری جو شر ہے، یہ تیری جو برائی ہے، جو تم بکواس کر رہے ہیں، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن سب صحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر سارے انسانوں کی لعنت. میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ آئے گا، لوگ میرے صحابہ اکرام کو گالیاں دیں گے، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کریں گے. تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے لوگ دیکھو فلا تصلوا علیہم، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے کے ساتھ نہ جاؤ. یہ عقائد کے مسائل ہیں، یہ عقائد اہل سنت ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ ہمارا یعنی بنیادی چیزیں ہیں، ان پر ہمیں عبور ہونا چاہیے. فرمایا مر جائیں ان پر جنازہ نہیں پڑھنا ان کے. فلا تصلوا علیہم. اور آگے فرمایا ولا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جنازہ بھی نہیں پڑھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی. یہ نہ کہو جی میں تو پڑھ لیتا ہوں، جو بھی ماں ملے میں پڑھ لیتا ہوں. میرے سونے محبوب کا فرمان ہے کہ نہ، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اور فرمایا ولا تناکحوہم، اس کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، رشتہ بھی نہ کرو. ولا تجالسوہم، ان کی مجلسوں میں بھی نہیں جانا، جاؤ ان کے پاس بھی نہ بیٹھو. منع کیا ہے ایسے لوگوں کے پاس جو صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتے ہوں، یا ان کو گالیاں دیتے ہوں، یا ان کے بارے میں ایسی یعنی گندی زبان استعمال کرتے ہوں. آج کل تو یہ وہ میڈیا کا دور ہے، یہ موبائلوں پر آپ دیکھتے نہیں ہیں کیسی گھٹیا اور کیسی بکواس صحابہ اکرام کے بارے میں کرتے. تو میرے سونے محبوب نے اس زمانے ہی کی خبر دی تھی. فرمایا وہ زمانہ آئے گا آخر میں جب لوگ میرے صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں. فرمایا مر جان جنازے نہ نہیں جانا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنے. ولا تجالسوہم، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ان کے پاس بھی بیٹھیں. وَإِن مَرِضُوا لَا تُعُودَهُمْ، فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی بیمار کرسی بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو گے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو گے اگر ہم اس پر فرمایا بیمار ہو جائیں ان کی بیمار کرسی بھی نہیں کرنی. یعنی یہ معمولی ہستیاں نہیں ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو سونے نے فرمایا ہے جنہ سن کے شیش نوایا ہے، اور بے مثل نے سونے دے یار سونے سجنا دیا ریسا کون کرے. یہ صحابہ کرام تو خاص ایک جماعت، خاص گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کو عطا فرمائے تھے. اور جیسے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے، کسی نبی کو ایسے صحابی ملے ہی نہیں تھے. امتوں کی بات چھوڑ دیں، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں. ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی قیامت تک ہوئے گا. وہ صحابہ کرام ہم کے تو صرف نام کے عاشق ہیں، ہم کام کے نہیں ہیں.
میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا لا یحمل احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولد والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو اس کیٹیگری سے ہی باہر ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سونے محبوب پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ تیر آ رہے ہیں سینے تان کے صحابہ کرام سامنے کھڑے ہو جاتے، حضور نبی کریم سامنے کھڑے ہو، اور یہ نہیں کہ ادھر ادھر ہو گئے، سینوں پر تیر کھائے تھے، جانیں قربان کرتے تھیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے تھے، لیکن مجال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی بدبخت کو پہنچنے دیا۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ باتیں کریں، میرے سونے محبوب نے ان صحابہ کرام کی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کہ وانا مدینۃ الصدق و ابو بکر سقفوہا، آپ فرمایا میں صدق کا شہر ہوں اور میرا ابو بکر اس کی چھت ہے۔ وانا مدینۃ الصلابۃ، اور میں صلابت کا شہر ہوں۔ صلابت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، حکم دینے والا بھی، نیکی اور وہ درستی کا اور یعنی کمانڈری کا، جس طرح بھی فرمایا وانا مدینۃ الصلابۃ، میں صلابت کا شہر ہوں، وعمرها ستونها، اور میرا عمر اس کا ستون ہے، میرا عمر اس کا ستون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وانا مدینۃ الحیاء، میں حیا کا شہر ہوں، وعثمان جدارها، اور میرا عثمان اس کی دیوار ہے۔ وانا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ میرا علی، اس کا دروازہ میرا علی۔ یعنی سارے صحابہ، حسن صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ زبان کھولے، صحابہ کرام کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کے آپس میں جھگڑے بھی ہوئے، آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں انگلی بھی اٹھائیں، ہمیں نہیں، وہ ان کا معاملہ ہے اور وہ خدا جانے محبوب جانے، ہمیں نہیں، ہم نے صرف سونے محبوب کے یار سمجھ کر ان کی عزت کرنی، ان کا اتفاق کرنا۔ اور ان سب صحابہ کرام میں سے جو افضل البشر ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، اور آپ کی میں تصدیق کا بھی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے بچپن میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے چن لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، پھر ان کو یہ نہیں، یہ ازل ہی سے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عمل ازل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حادث نہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور اس کی جو ساری صفتیں ہیں وہ بھی قدیم ہیں، ازل سے ہیں۔ وہ ذاتی صفتیں مثلا سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو اب سن رہا ہے، اب نہیں سن رہا، اس نے ازل سے ہماری گفتگو سن لی تھی، ازل سے۔ ہاں ٹائم ایک مقرر تھا کہ ٹائم آئے گا اس ٹائم تم یہ گفتگو کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہماری گفتگو ہے وہ ازل سے سنی، ازل سے۔ کیوں؟ تو اگر اب سن دے پھر اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اب اس نے ہماری گفتگو، نہیں، یہ سارے معاملات جتنے ہیں وہ ازل سے ہیں، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں، وہ ازل، اس نے سب کچھ۔ تو ان صحابہ کرام کو اس نے ازل سے منتخب فرما لیا تھا، ازل سے، یہ نہیں۔ اب دیکھو اگر آپ کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے،
تو پھر آپ سے پہلے وہ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اس کے اندر کیوں ان صحابہ کرام کا ذکر تھا؟ ان کتابوں کے اندر کیوں ذکر تھا؟ کہ ان کتابوں کے اندر ذکر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو ابھی تو یعنی قرآن آیا نہیں، صاحب قرآن ابھی تشریف ہی نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، ان کا ذکر انجیل کے اندر بھی ہے، ان کا ذکر زبور کے اندر۔ تو یہ نئے نہیں تھے، یہ ازل سے تھے، ازل تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں سونے محبوب کی دوست یار تھے، بچپن ہی میں ملتے جلتے سارا کچھ ہوتا تھا، اور آپ تاجر تھے، اور ملک شام ہم اکثر تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ملک شام آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ایک خواب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں اتر آئے ہیں میری گود میں اتر آئے ہیں چاند اور سورج۔ فرماتا ہے جب وہ دونوں میری گود میں اترے، میں نے ان کو سینے کا ساتھ لگا کر اوپر سے اپنی چادر لے لی۔ خواب دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح ہوئی، آتا کتابوں بحیرہ رحب کے پاس گئے، عیسائی تھا، اسے کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھی ہے، یہ میری خواب ہے، میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا خواب ہے؟ آپ نے خواب بتائی۔ اس نے کہا کہ من آئینہ، چند سوال ہے میرے جواب میں جی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ فرمایا من مکہ تھی، میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ دوسرا من ایہا، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا بنو تمیم کے ساتھ میرا تعلق۔ فرمایا من ای شیء انت، تو کون سا کاروبار کرتا ہے؟ کہا کہ میں تاجر ہوں۔ کہا میں تاجر ہوں۔ کہا جو آپ کی خواب ہے نا، اس کو حقیقت میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مشاہدہ دکھائے گا، کرے گا کیا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، اور زندگی کے اندر تم ان کے وزیر بنو گے، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بنے گا، تو ان کا خلیفہ بنے گا۔ یہ تعبیر دی اس بحیرہ رحب نے۔ اب ایک اور ہمارے بھوپالی صاحب ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے، وہ بڑے ان کے رہنما ہیں، صدیق حسن بھوپالوی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسی واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ خواب آپ نے یہی دیکھی، آپ ایک عیسائی کے پاس گئے، راہب کے پاس، اس نے بھی یہی چند سوال کیے، تو اس نے جواب میں کہا کہ سنو، تیرے زمانے میں ایک شخص نکلے گا، لوگ اسے محمد امین کہیں گے، بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہوگا، اور وہ نبی آخر الزمان ہوں گے، وہ نبی آخر الزمان ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ خاتم النبیین نبی ہیں، اگر وہ نبی آخر الزمان نہ ہوتے، اگر وہ خاتم النبیین نبی نہ ہوتے، فرمایا دنیا وما فیہا، یہ دنیا اس کے اندر جو کچھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور جملہ انبیاء و رسل کچھ بھی نہ ہوتے اگر وہ نبی آخر الزمان ہوتے۔ اگر وہ نبی، کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسائی راہب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزمان ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ہوتا،
نہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے اور نہ ہی 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر نبی اور رسول بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہوتے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کہا کہ کچھ کوئی چیز بھی نہ ہوتی اور فرمایا سنو تم اس کے تابع دار بنو گے، تم اس کے وزیر بنو گے اور بعد از وصال تم ان کے خلیفہ بنو گے. اور سنو میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. یا عیسائی رب کہہ رہا میں ان پر ایمان لا چکا ہوں لیکن اپنے ان عیسائیوں کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن میں ایمان لا چکا ہوں. اس راہب نے آپ کو یہ خبر دی، فرمایا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان ہوتے اور ہمارا بھی عقیدہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا، فرمایا سونیا لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان کو بنانا ہی نہیں تھا. لولا لما خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا، میں دنیا ہی نہ بناتا. اور آگے ارشاد فرمایا لولا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. گر ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں، یہ دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا، جو پیدا نہ عرشانہ مہمان ہندا، یہ شمس و قمر یہ کہکشاں یہ تارے، نہ جنت نہ جنت دا سامان، یہ جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد دے ہو منتے ہوئے نے سارے، جو پیدا نہ ہندے محمد پیارے، نہ ظاہر کبھی خود رباد. یہ میرے سونے محبوب کی شان ہے کہ میرے سونے محبوب اس دنیا میں تشریف نہ اپنے لانا ہوتی یہ کائنات کو وجود ہی نہیں مل سکتا تھا. اگر یہ کائنات کو وجود ملا ہے تو میرے سونے محبوب کے دم قدم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ صرف پاکستان ہی نہیں، یہ نہ سمجھو کہ صرف پاکستان ہی یہ سونے محبوب کے صدقے سے ہمیں ملا، نہیں، ساری کائنات سونے محبوب کے صدقے سے ملی. ساری کائنات، ساری. اور یہ کائنات کس کی ہے؟ اسی کی ہے جس کے سونے محبوب ہیں. وہ چاہے تو لمحوں میں اس کا حشر نصر کر سکتا ہے. یہ جتنے سونے محبوب کی توہین، گستاخیاں، وہ خاکے، وہ سارا کچھ، اور جتنی لوگوں کی یہ بولیاں اور یہ وزارتیں اور یہ حکومتیں کہ ہماری وزارت ہمارا منہ بند کر لی ہے، ہماری حکومت ہمارا منہ بند کر لی ہے، ہمارے مفادات ہمارے منہ بند کر رہے ہیں، ہمارے قرضے جو ہم نے ان سے لیے ہیں وہ ہمارے منہ بند کر رہے ہیں، یہ سارے ہماری اپنی ہی باتیں. اور خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ انہیں میرے محبوب کے ساتھ کتنی محبت. ورنہ یہ کیا چیز ہے، یہ خبیث کیا چیز ہے جو سونے محبوب، یہ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جانتا نہیں؟ ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں دو تم ہوتے ہو تیسرا میں ہوں. تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں تمہارے ساتھ. کہاں بھاگ جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نا یہ کیا ہے یہ سارا کچھ. ورنہ یہ سب سونے محبوب کے صدقہ. یا نبی سب قدم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. محبت صاحب پڑھے، یہ ہم بھی سونے محبوب کے صدقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زندگیاں ملی ہے تو سونے محبوب کے صدقے. اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو سونے محبوب کے صدقے، ان کے صدقے بیٹھے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ